بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مرزا محمد علی صاحب، اگر کوئی شخص دودھ میں پانی ملائے تو یقیناً یہ بھی جرم ہے۔ کوئی مرچوں میں بورا چوکر ملائے تو یقیناً یہ بھی جرم ہے۔ کوئی سونے میں ملاوٹ کر کے اسے سونا بنا کے بیچتا ہے، یقیناً یہ بھی جرم ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث کے اندر ملاوٹ کر دے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4650 میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ آپ کے فرمان کو اور حدیث اٹھا کے اس کو جب ٹیلی کیا، 10 سے زیادہ بلنڈر آپ کی طرف سے اس میں پھاڑے گئے ہیں۔ ان سادہ لو عوام کا کیا بنے گا جو بیچارے حدیث کی کتاب اٹھا کر نہیں، بس آپ سے سن کر اثر لے رہے ہیں۔ بہت زیادہ عوام ایسی ہے جو سننے کے بعد حدیث کی کتاب میں آپ کے مضمون کو ٹیلی نہیں کرتی۔ اس کو دیکھے کہ مقرر شعلہ بیان نے کوئی اپنی نفسانیت تو اس میں شامل نہیں کر دی ہے، نہ عوام کے پاس اس کے وسائل، نہ عوام کے پاس یہ شعور، نہ اتنی استعداد۔ آپ سادہ عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ کیوں کر رہے ہیں؟ کرنا نہیں ہے۔ اس سے صرف آپ کی جان کا نقصان تو نہیں نا۔ مرچوں میں چوکر ملاؤ، جزوی نقصان ہے، جزوی۔ دودھ میں پانی ملانے کا جزوی نقصان ہے، صحت کا نقصان ہے، تو مرنے سے پہلے کی زندگی کا کچھ نقصان ہوا نا، فانی زندگی کا۔ اور یہ ملاوٹ جس کے آپ مرتکب ہوئے ہیں، جو آپ نے حدیث کا چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اجاڑ کے رکھ دیا، چہرہ مسخ کر دیا۔ اسے تو کبھی نہ ختم ہونے والی انسانوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شراب کی بوتل پہ اگر آب زمزم لکھ دیں تو یہ تجارت جائز ہے؟ روح افزا لکھ کے شراب بیچ سکتے ہیں؟ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث کر کے یہ سودا جس کو آپ بیچنے لگے ہو، یہ جائز ہے؟ جھوٹے تو وہ جو دنیا داری میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کو بھی اچھا نہیں کہتے، کوئی بھی اچھا نہیں کہتا، لیکن اللہ رسول کے نام سے جھوٹ، پیارے نبی کے نام سے جھوٹ، حدیث کے منہ میں ایسی ایسی باتیں ڈالنا جیسے آپ نے کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 شخص میری وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ ان میں سے پہلا طبقہ جو بتایا کہ 2 قسم کے لوگ دوزخ میں جائیں گے، پہلی قسم وہ محبت کرنے والوں کی ہوگی۔ نفرت والوں کی پہلی قسم نہیں بیان کی، پہلی قسم محبت والوں کی، کہ جو محبت میں بے باک ہو جائیں، آزاد ہو جائیں محبت میں، جو جی میں آئے، جیسی جی میں آئے محبت کریں، غالی، دوزخ میں جائیں گے۔ کچھ لوگ بغض کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں۔ آبا سے بھی محبت میں پابند ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو کہیں نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ معصوم عن الخطا ہیں، ابو بکر معصوم عن الخطا، عمر معصوم عن الخطا، علی معصوم عن الخطا، حسن و حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین معصوم عن الخطا۔ ایسا تو نہیں فرمایا۔ سے کبھی کوئی نامناسب کام نہیں ہوگا، نامناسب بات ان کے منہ سے نہیں نکلے گی،
کوئی نامناسب حرکت ساری زندگی میں ان سے کبھی نہیں ہوگی، یہ تو نہیں فرمایا۔ اس حد تک فرما گئے کہ ان میں لڑائیاں بھی ہوں گی، قتل و غارت گری بھی ہوگی، اور اس سب کچھ کے باوجود یہ ضرور فرما گئے کہ ان کو برا نہ کہنا، ان کی برائیاں بیان نہ کرنا، ان کی برائیاں بیان نہ کرنا۔ کسی کی ماں کا قصہ بازار میں جا کے بیان کر دو، ہلکا قصہ، عیب کا واقعہ، کہو کہ میں تو تیری ماں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو تیری ماں کا ایک قصہ بیان کر رہا ہوں، تیری بیٹی کا صرف میں نے واقعہ بیان کیا ہے، میں نے تیری بیٹی کو گالی دی ہے۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ خدا رحم کھائیں اپنی جان پہ بھی جہان پہ بھی۔ اونچی مسند پہ بیٹھے ہو، بڑی غیر معمولی صلاحیتیں رب نے آپ کو بخشی ہیں، شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو، چھن بھی سکتی ہے، چھن بھی سکتی ہے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا وہاں مکہ میں جمرات پر جہاں کنکریاں مارتے ہیں لوگ، چنے کے دانوں کے برابر کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، گن کے 7 کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ یوں کر کے مار رہے تھے۔ ایک آدمی کے اندر خمار اٹھا ہوا تھا شیطان دشمنی کا، اور ایسا پاگل ہویا ہوا تھا شیطان دشمنی میں، اس نے جوتے اٹھائے ہوئے تھے، گالیاں دے رہا تھا اور جوتے مار رہا تھا۔ آپ بتائیں شیطان اس سے پریشان ہو رہا ہوگا، ناراض ہو رہا ہوگا اس کے جوتے مارنے سے، گالیاں دینے سے، یا خوش ہو رہا ہوگا؟ میرے خیال میں تو شیطان اس کے ہونٹوں کے بوسے لے رہا ہوگا۔ یہی میں آپ کے واعظ کے بارے میں گمان کرنے لگا ہوں کہ شاید آپ کے ہونٹوں کو ابلیس آ کے چومتا ہو۔ خطرناک موضوع لے کے اٹھے ہو۔ یہ مسلمانوں کی دینیات نہیں ہے کہ اگر لوگوں نے اس کو سنا نہ، اس کو سنے بغیر، اس کو پڑھے بغیر، اس کو سیکھے بغیر، اس کو معلوم کیے بغیر، اس کے بغیر اگر اس کو جانے بغیر لوگ مر گئے تو گئے دوزخ میں۔ اس لیے آپ لوگوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے ذخیرہ احادیث سے یہ واقعات چنتے ہو اور لوگوں میں نشر کر رہے ہو۔ حدیثوں کو اسی لیے کھولتے ہو، اسی جذبے سے کھولتے ہو، اور ایسی ہی چیزوں کو نشان زد کرتے ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بھونڈ کسی چمن میں جائے تو گلاب سونگھنے کے لیے تو اس چمن میں داخل نہیں ہوا، بیلی کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے تو چمن میں بھونڈ نہیں جاتا، وہ تو کسی پاخانے ہی کی تلاش میں چمن میں بھی جائے گا، نہیں ملے گا اسے، غلام ملے گا تو رنجیدہ ہوگا، اس کے سامنے گیندا آئے گا، چنبیلی آئے گی، موتی آئے گا، پریشان ہوگا، کیونکہ اس کی غرض پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں جب اسے کسی کونے خدرے میں پاخانہ مل جائے گا پھر اس کا من ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ کس تلاش میں لگ گئے؟ یہ دین ہے۔ محدثین نے ان روایتوں کو اگر ان میں فائدہ نہ ہوتا تو نقل نہ کرتے، ایسے عنوان سے نقل کیا، کہیں یہ عنوان باندھا کہ صحابہ کی لڑائی جھگڑے، صحابہ کے گالم گلوچ، یہ ہے یہ عنوان؟ فضائل کے باب کے اندر لے آئے، سبحان اللہ، ان کی عظمت کو سلام، ان کے فہم کو سلام۔ یہ ہے منہج اہل سنت، یہ ہے منہج محدثین، اور ایک منہج جہلمی۔
حدیث نمبر 4650 ابو داؤد شریف کی۔ اپنے کہے کو اپنے کانوں سے سنیں، اور پھر میں نشاندہی کر رہا ہوں، ان پہ غور کریں۔ اگر کہیں میں زیادتی کر رہا ہوں مجھے بتائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں معافی مانگوں گا، انسان ہوں، جان بوجھ کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے سیون کوئی غلطی ہوئی ہوگی، میں معافی مانگوں گا۔ اگر جان بوجھ کے مجھے آپ سے کوئی بغض پیدا ہو گیا اور آپ کے بغض کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں تو میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں۔ میں کیوں اپنی آخرت برباد کروں گا؟ آپ سے بھی میں گمان کرتا ہوں کہ کوئی ذہنی خلل ہو گیا، آپ کے منہ سے یہ باتیں نکل گئی۔ آپ غور کریں گے تو آپ رجوع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنے کہے کو اپنے کانوں سے سنیے، اس پہ غور کیجئے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4650۔ ریاح بن حارث کہتے ہیں، میں کوفہ کی مسجد میں فلاں شخص، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن مراد کیا ہے، مغیرہ بن شعبہ، ان کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کے پاس کوفہ کے لوگ جمع تھے۔ اتنے میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے خوش آمدید کہا اور دعا دی، اور اپنے پاؤں کے پاس انہیں تخت پر بٹھایا۔ یہ دعا دی والا جملہ مرزا صاحب نے اپنے اس کلپ میں حذف کیا ہوا ہے، چلو خیر۔ اور اپنے پاؤں کے پاس انہیں تخت پر بٹھایا۔ پھر اہل کوفہ میں سے قیس بن علقمہ نامی ایک شخص آیا تو انہوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن مرزا صاحب آپ نے اس کلپ میں کہا کہ اس آنے والے شخص نے گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دیں، جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اس نے برا بھلا کہا اور سب و شتم کیا۔ آگے آپ نے کہا کہ سعید بن زید نے پوچھا، اے مغیرہ، یہ کسے گالیاں نکال رہا ہے؟ یہ اے مغیرہ، یہ مرزا صاحب آپ نے فرمایا۔ وہاں حدیث میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مغیرہ سے سوال کیا، وہ جو وہاں لوگ بیٹھے تھے جن میں وہ شخص آیا اور آ کے اس نے وہاں برا بھلا کہنا شروع کیا، ان سے مخاطب ہوئے، لیکن آپ نے رخ موڑ دیا مغیرہ بن شعبہ کی طرف۔ تو جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ سعید بولے، یہ شخص کسے برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اب بتاؤ یہاں کہاں ہے مغیرہ کا لفظ؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ حدیث میں یہ الفاظ ڈالو گے اپنی طرف سے، کسی نے یہ مراد لی ہے، کسی شارح نے یہ مراد لی، کسی مترجم نے لکھا یہ تو آپ ہی کو حدیث کا ترجمہ لکھنا ہوگا۔ اب آگے آپ نے کہا کہ انہوں نے یعنی مغیرہ نے، کیونکہ آپ نے مغیرہ ڈال دیا نا بیچ میں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ علی کو گالیاں نکال رہا ہے، جبکہ حدیث میں ہے انہوں نے کہا، یعنی اس اہل مجلس نے کہا جن میں وہ کھڑے ہو کر یہ بدتمیزی کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا گالیاں نکال رہا ہے، وہاں گالیوں کا پھر لفظ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ علی کو کہہ رہا ہے۔ آگے آپ نے کہا کہ سعید بن زید تو تڑپ اٹھے، سعید بن زید تو تڑپ اٹھے، یہ جملہ حدیث میں نہیں ہے، یہ آپ کی طرف سے اضافہ ہے۔
جملہ اچھا ہے، میں جملے کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن یہ آپ کا اضافہ ہے، آپ اسے حدیث بنا کر لوگوں کو سامنے پیش کر رہے ہو۔ نہ میں اس کا ترجمہ دیکھتا حدیث کی کتابوں میں، نہ مجھے اس بات کا پتہ چلتا کہ یہ آپ کا اضافہ ہے۔ آگے آپ نے کہا کہ انہوں نے یعنی زید نے کہا کہ میری زندگی نے مجھے یہ دن بھی دکھانا تھا کہ نبی کے صحابہ کے سامنے، نبی کے صحابی کے سامنے مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اور وہ اسے منع بھی نہیں کرتا، جبکہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ زید بولے، کیا میں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تمہارے پاس برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن تم نہ منع کرتے ہو نہ اسے روکتے ہو۔ آگے آپ نے کہا کہ منع کہاں سے کرنا تھا، وہ لوگ خود گالیاں نکلواتے تھے۔ یہ آپ نے کون سی حدیث سے اخذ کی یہ بات؟ اس کا حوالہ تو دیں، اس حدیث میں تو یہ نہیں ہے۔ آخر کسی حدیث سے ہی تو آپ نے یہ اخذ کیا ہوگا کہ وہ گالیاں دلواتے تھے، نکلواتے تھے۔ محض گمان تو کرنا جائز نہیں بری بات کا، اچھا گمان تو کر سکتے ہیں، اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ آپ نے بدکار کے بارے میں گمان کر لیا کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے کسی بدکار کے بارے میں یہ گمان کیا کہ وہ برا ہے وہ بدکار، آپ نے اپنے دل میں کہا یہ برا ہے، جبکہ آپ کے پاس اس کے برا ہونے کے کوئی ثبوت، کوئی دلائل نہیں تھے۔ اس پہ آپ کی پیشی ہو جائے گی، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی، اصول ہے۔ آخر آپ نے جو یہ فیصلہ دیا تو اس کا حوالہ بھی آپ ہمیں دیں۔ آگے آپ نے کہا کہ سہل بن زید نے کہا، سہل بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے مغیرہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ کی قسم۔ یہ الفاظ، یہ جو میں نے نشان لگایا قوسین کا، اس سے پیچھے اے مغیرہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اللہ کی قسم، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، اس حدیث کے منہ میں یہ الفاظ آپ نے ڈالے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کروں جو اپنے کانوں سے میں نے حضور سے نہ سنی ہو۔ یہ نمبر 2 جو میں نے لکھا، یہ جو الفاظ جہاں آپ نے حدیث کے منہ میں الفاظ ڈالے ہیں، یہ میں ان کی نشاندہی کے لیے 2 نمبر لایا، وہ 1 نمبر بھی، یہ 2 نمبر بھی، یہ قوسین کے بعد۔ میں آخری وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت سہل نے کہا میں آخری وقت میں جھوٹ نہیں بول سکتا، آخری وقت میں تو بڑے بڑے گناہگار بھی نیک ہو جاتے ہیں، اور میں آخری وقت میں اپنی آخرت برباد کر لوں؟ اللہ کی قسم، یہ اللہ کی قسم تک، یہ یہاں سے لے کے 2 نمبر جہاں میں نے لکھا، اور اللہ کی قسم تک، یہ سارا اس حدیث کے منہ میں آپ کا ڈالا ہوا ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ 2 الفاظ حدیث میں ہیں۔ جس حدیث کا حوالہ آپ نے دیا اس کی بات ہو رہی ہے، اور حدیثوں میں اور نام ملتے ہیں، لیکن آپ نے تو حوالہ ہی 4650 ابو داؤد شریف یہ دیا، اس میں ان 2 ناموں کے علاوہ ابو بکر اور حضرت عمر، ان 2 کے علاوہ تیسرا نام نہیں ہے۔ یہ آگے آپ کے ڈالے ہوئے الفاظ ہیں جو اس حدیث میں آپ نے ڈالے ہیں۔ عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ ان 9 بندوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔
اور تم علی کو گالیاں نکال رہے ہو۔ اب یہ غور فرمائیں، یہاں نمبر 3 سے لے کے اب یہ سارے نام اور یہ ان 9 بندوں کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، اور تم علی کو گالیاں نکال رہے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں 10ویں کا نام بھی بتا دوں۔ پھر خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے منت کی کہ 10ویں کا نام بھی بتا دیں۔ یہ آگے قوسین آ گیا۔ یہ اتنی لمبی عبارت اس حدیث کے منہ میں جناب مرزا بھائی آپ نے ڈالی ہے، کیا بچا اس حدیث کا؟ اتنے تو الفاظ حدیث کے نہیں ہیں جتنے آپ نے اس کے اندر ڈال دیے۔ ظلم نہیں ہے حدیث کا نام لے کر؟ فرمایا وہ 10واں شخص میں سعید بن زید ہوں، لوگوں کے قسم دینے پر فرمایا، حالانکہ وہاں قسم کی بات ہی نہیں ہے، آپ اللہ کی قسم بھی کھا کے کہہ رہے ہو۔ اللہ کی قسم آپ کے نزدیک تو بالکل ایسے ٹکے پیسے جیسی چیز ہے۔ اگر اس کی اہمیت ہوتی تو آپ یوں بے جا قسمیں نہ کھا کھا کے اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش۔ اچھا، معاشرے میں جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا اسے جھوٹا ہی سمجھا جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں۔ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ قسمیں بہت کھاتے ہیں۔ نمبر 4، لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا تو اپنا نام بتایا۔ اور نمبر 4 جو میں نے لکھا نا یہ قوسین کے اندر، یہ جملہ آپ کا کہا ہوا ہے لیکن حدیث میں نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا تو اپنا نام بتایا، یہ حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اس ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4650 میں یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا سن لو کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا اور اس کا جسم گرد آلود ہوا، تم اس کے پاس مرتبہ میں نہیں پہنچ سکتے، چاہے عمر نوح بھی مل جائے، چاہے عمر نوح بھی مل جائے۔ آگے آپ فرماتے ہیں چے جائے کہ مولا علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں، یہ 5 سے لے کر نکالی جا رہی ہیں تک، یہ 2 سطریں 2.5 سطریں آخری، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے الفاظ حدیث کے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، جبکہ حدیث میں تو یہ ہے، حضرت سہل بن سعد نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور مجھے کیا پڑی کہ میں حضور کی طرف سے ایسی بات کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمائی ہو، کہ کل جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کریں۔ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، بس حدیث میں یہ 2 آدمیوں کے نام۔ پھر اوپر جیسی حدیث بیان فرمائی، پھر ان صحابہ میں سے کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت، ان صحابہ میں سے کسی کی حضور کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت جس میں ان کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، یعنی اس صحابی کا جو حضور کے ساتھ شرکت کی اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی عمر بھر عمل کرے اگرچہ اس کی عمر نوح ہو، اگرچہ اس کی عمر نوح۔ حدیث میں تو یہ بات، اور آپ نے کیا بنا دی، حلیہ ہی بگاڑ دیا حدیث کا۔ مرزا جی حدیث شریف کے اس آخری جملہ نے، یہ جو آخری جملہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شرکت جن میں اس کا چہرہ غبار آلود ہو جائے، یہ جو صحابی کی فضیلت آئی، تو اس آخری جملہ نے آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا کہ جس صحابی کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گرد آلود ہوا وہ غیر صحابی سے افضل ہے۔
کس سے افضل ہے؟ غیر صحابی، مغیرہ بن شعبہ سے افضل نہیں ہے. وہ جو کوفی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس کے اندر، اور وہ جو کوفی بدبخت آیا تھا جو آ کے بدتمیزی کر رہا تھا، حضرت علی کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ان سے مخاطب ہیں کہ تم غیر صحابی لوگ عمر نوح بھی پا جاؤ اور نیکیاں کرو تو بھی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے. آپ نے مغیرہ بن شعبہ کو جناب مطعون کر دیا. تو پھر حضرت سہل بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب ان کوفیوں کو ہے جن میں وہ بدبخت کوفی لا یوفی علقمہ بن قیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہہ رہا تھا، ان کو خطاب کیا، نہ کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی کو، جن کا چہرہ غزوہ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گرد آلود ہو چکا تھا. 2732 بخاری شریف کی حدیث ہے. میں آخر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. میرا گمان بھی آپ کے بارے میں یہی ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ آپ کی گفتگو فساد کا سبب ہے. اب 2 اشعار پیش خدمت ہیں. اسلام کی آپ سے فریاد. نہ ہوتا تو جواں تو کیا ہی بہتر تھا علی مرزا، نہ ہوتا تو جواں تو کیا ہی بہتر تھا علی مرزا، ہزاروں حسرتیں برباد کیں تو نے جواں ہو کر، ہزاروں حسرتیں برباد کیں تو نے جواں ہو کر، مت گرا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ اے دیوار و در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے.